أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے، یعنی آیات یہ چل رہی تھی پیچھے ذکر کہ وہ لوگ جنہیں مجبوری کے تحت وہ کفر کا جملہ اگر بول دیا، لیکن بعد میں وہ لوگ ایک تو وقتی طور پر ان کے دل کے اندر ایمان اس وقت موجود تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، ثابت قدم بھی رہے، تو آپ کا رب اس کے بعد بھی ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو آزمایا گیا تھا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کرنے لگے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر انسان، تجادل عن نفسها، اپنے بارے میں لڑتا ہوا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا کیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو، ما عملت، جو اس نے کیا دنیا میں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر انسان، تجادل عن نفسها، اپنے بارے میں باتیں بناتا ہوا، یعنی اپنے بارے میں عذر پیش کرے گا، دفاع کرے گا، اپنا دفاع کرتا ہوا، اپنے بارے میں لڑتا ہوا، اپنے بارے میں باتیں بناتا ہوا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر انسان کو دیا جائے گا پورا بدلہ جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر فرما رہے ہیں. بستی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ دو صفت ذکر کی اگلی آیات کے اندر. ایک یہ کہ وہ اندرونی طور پر، نجی طور پر، من حیث الانسان، بڑی اطمینان والی زندگی گزار رہے تھے، کوئی بھوک کے، روزگار کے، معیشت کے مسائل نہ تھے، اور خارجی طور پر کسی دشمن کا خوف نہیں تھا، آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور خوب اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. جب ناشکری کری تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم نے ان کو دو عذاب چکھائے. ایک عذاب چکھایا ان کو بھوک کا، یعنی معیشت کا، اور دوسرا عذاب چکھایا بیرونی، یعنی خوف کا. اب یا تو یہ کسی خاص بستی کے بارے میں ذکر ہے، جیسے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ المکرمہ کی بستی کا ذکر ہے، کہ اس مکہ کی بستی میں 7 سال تک قحط رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے 7 سال تک قحط رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت قصور تو سارا مردوں کا ہے، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ قحط دور کر دے. اور ایسا قحط تھا کہ وہ کتوں کو اور مرداروں کو بھی کھانے لگے، پتے کھانے لگ گئے تھے. حضور نے دعا فرمائی اور اللہ نے یہ قحط دور کر دیا. اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ وہ رؤسائے قریش میں سے تھے، قریش کے سرداران میں سے تھے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ تو عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے قحط دور ہو جائے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو وہ قحط دور ہو گئی. لیکن عموماً جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ آیتیں ہمیشہ عام ہوا کرتی ہیں اپنے مفاہیم کے اندر، تو یہ کسی خاص بستی کا تذکرہ نہیں ہے.
اور اگر کسی خاص بستی کا تذکرہ ہو بھی تو بھی قیامت تک یہ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شہر کے رہنے والے باسیوں کے لیے، ہر ملک کے باشندے کے لیے ہے کہ جس کے پاس امن و اطمینان کی کیفیت تھی، اللہ نے ہر طریقے سے اچھے حالات سے دوچار رکھا تھا، لیکن اچانک جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری عروج پہ ہوئی، اللہ نے معیشت کے اندر بھی بربادی دکھائی اور دشمن کا خوف بھی مسلط کر دیا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آیت کو کسی خاص مصداق کے اوپر فٹ کیا جائے، لیکن ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آنے والا کورونا کے نام پر جو لاک ڈاؤن ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اتنے عروج پر ہوئی اور ہر بندے کا کاروبار بہترین جا رہا تھا۔ کاروبار بہترین جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا کاروبار کوئی اربوں خربوں روپے میں جا رہا تھا، مطلب ایسا تھا کہ گھر چل رہا تھا، لیکن کرنے کیا لگے، بلکہ دال روٹی میں گزارا۔ کیسا چل رہا ہے؟ خیر خیریت ہے، جی ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، یعنی زبان سے شکر اور کم نکلتا تھا اور شکوے زیادہ نکلتے تھے۔ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی، بولا بھائی پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ بولا سر بڑا درد کر رہا ہے، تو پٹی باندھ دیتے کس کر۔ کہنے لگے کتنی دفعہ سال میں درد ہوا؟ بولا ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، سال میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ بولا اس سے پہلے میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں کہ شکر کی پٹی باندھی، اور آج سر میں درد کیا ہوا کہ شکوے کی اور درد کی پٹی باندھ لی، اور سب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ جی میرے سر میں درد ہوا۔ خیر یہ تو بہت بڑا تقویٰ ہے، یہ تو اگرچہ ایک احتیاطی تدبیر کے تحت اس نے باندھا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا تقویٰ ہے کہ بزرگ نے کہا کہ کبھی شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، اور سر میں درد کیا ہوا کہ شکوے کی پٹی باندھ۔ تو انسان اپنا رونا کم سے کم روئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ بہترین تھا، اور اچانک ملک کے اندر کیا پوری دنیا کی عالمی سطح کے اوپر معیشت کا وہ پہیہ جام ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ صرف اندرونی خوف نہیں، بیرونی خوف بھی۔ اندرونی خوف یہ تھا کہ بیٹا ماں کے پاس نہیں جا رہا، کیوں؟ کورونا ہے۔ بیٹی باپ کے پاس نہیں جا رہی، کیوں؟ کورونا ہے۔ ہم نے کتنے، جب یہ بالکل پیک کے اوپر تھا، مئی کے مہینے میں یا اپریل کے مہینے میں، جس وقت یہ باتیں چل رہی تھی کہ بھائی ان کو دفن غسل بھی نہ دیا جائے، تو اس وقت ہمارے کچھ اچھے جاننے والے وہ اپنے والد کو غسل دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میں نے اور کچھ ساتھیوں نے مل کر غسل دیا۔ میں نے کہا یار وہ تو آپ دے سکتے ہو، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ بولا والد صاحب کو کورونا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا کورونا ہے جو آپ کو لگ جائے گا اور ہمیں نہیں لگے گا؟ بیٹا باپ کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے، اور آپ نے ہی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ باپ یا ماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بیٹا بیٹی قریب جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، باہر کا خوف اندرونی طور پر ایسا انسانیت کے اوپر مسلط ہو گیا تھا کہ خالی اگر منظر دیکھتے تھے کہ دنیا کا عالمی سطح پر منظر کیا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، دنیا کے تقریباً 70-80% ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور میرے خیال میں دنیا نے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سارا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ کفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، قَرْيَةً، ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً، وہ دشمن کے خوف سے امن میں تھی، مطمئنۃً، اندرونی طور پر بھی مطمئن تھی، یعنی اس ملک کے باشندے دشمن کے خوف سے بھی امن سے تھے، مطمئنۃً، نجی طور پر، انفرادی طور پر دلوں کے اندر بھی اطمینانی کیفیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں؟ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، پہنچتا تھا ان کے پاس رزق فراغت سے، ہر طرف سے، رغدن فراغت سے، یعنی بہت رزق ان کو چہار طرف سے مل رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس رزق کی کمی ہے۔ اللہ فرما رہے ہو بھائی ہر چیز تو رزق تمہیں طبیعت کی بحالی دی تھی، گھریلو سکون دیا تھا،
اچھے والدین، اچھی اولادیں، اچھی بیوی دی تھی، یہ سب رزق تو ہے. وہ الگ بات ہے کہ تم سوچ نہیں سک رہے تھے کہ رزق کیا ہے. تم تو رزق پیسے کو خیال کر رہے تھے. یاتیہا رزقہا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچ رہی تھی رغدن، فراغت سے، بل کوانٹٹی کے اندر، من کل مکان، ہر طرف سے. لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے چکھا دیا، انہوں نے انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا. پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ، پھر اللہ نے چکھایا ان کو لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، خوف کا لباس. تشبیہ لباس سے دی، ورنہ اللہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ان کو خوف چکھا دیا اور بھوک چکھا دی، لیکن تشبیہ لباس سے دی. یعنی ایسا خوف اور ایسی معیشت کا پہیہ جام کیا جیسے لباس انسانی جسم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اسی طریقے سے یہ معیشت کا لاک ڈاؤن اور پہیہ جام اور انسان کی طبیعت کی گراوٹ اور صحت کی گراوٹ ایسی انسان کے جسم کے ساتھ لگ گئی جیسے یہ لباس. لیکن کیوں کیا؟ بما کانوا یصنعون، جو وہ برے اعمال کیا کرتے تھے. وضرب اللہ، اور اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، قریۃ، ایک بستی کی، کانت آمنۃ، وہ امن سے زندگی گزار رہی تھی، مطمئنۃ، اور خود بھی اطمینان سے تھے، یاتیہا رزقہا، ان کے پاس رزق پہنچتا تھا، رغدن، فراغت سے، من کل مکان، ہر طرف سے. فکفرت، لیکن انہوں نے انکار کیا، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا. فذاقها اللہ، سو اللہ نے ان کو چکھایا لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، خوف کا لباس، بما كانوا يصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ، اور تحقیق آیا تھا ان کے پاس انہی میں سے رسول. فَكَذَّبُوا، سو انہوں نے اس کو جھٹلایا. وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان کو پکڑ لیا، دھر لیا عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ گنہگار تھے. فَكُلُوا، لہذا کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، حلالا، حلال، طیبا، پاکیزہ، واشکروا، اور شکر کرو، قدردانی کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو. کہ جب عبادت اسی ہی کی ہے تو شکر اسی کا ہو. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو سکھایا ہے کہ انسانوں کا آپس کے اندر بھی شکر ادا ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. کوئی مسلمان آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ کا حق بنتا ہے، اخلاقی فرض ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. حدیث شریف میں من صنع الیہ معروفا، ایک شخص نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا، فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، اس نے سامنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے. فقط ابلغ فی الثناء، بہت بڑی تعریف کر دی اس نے. حالانکہ جملہ جزاک اللہ خیرا کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی تعریف ہے. یہ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہم اپنی اولادوں کو یہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے نا جاؤ اس کو شکریہ ادا کرو. ہم نے کیا سکھایا ہے؟ تھینک یو. تھینک یو کہنے کے اندر ایک سنت تو ادا ہو جاتی ہے شکریہ کی، لیکن جزاک اللہ خیرہ جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ سنت ادا نہیں ہوگی. جسے ٹوتھ پیسٹ ہے، اس سے دانتوں کی صفائی کی سنت تو ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کی لکڑی کی جو اپنی سنت ہے وہ زندہ نہیں ہوتی. خوشبو کی جو سنت ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اپنی اولادوں کی تربیت یہ ہے کہ کچھ چھوٹا سا کسی نے اس کو ٹافی دی، کھلائے بعد میں، کھول کے بعد میں دے، بولے جاؤ شکریہ ادا کر کے. یہ بچہ جب شکریہ ادا کرنے جائے گا تو اس کی تربیت میں یہ بات ہوگی کہ بھائی ہمیں شکریہ جب اتنی چھوٹی سی بات پہ اس بندے کا کرنا ہے تو اللہ کی جو نعمتیں ایسی موسلادھار بارش کی طرح، ابر رحمت کی طرح برس رہی ہیں، اس پر کیسے میں شکریہ ادا نہ کروں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن، تحقیق آیا ان کے پاس انہی میں سے رسول. فَكَذَّبُوا، انہوں نے اس کو جھٹلایا. وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، لہذا ان کو دھر لیا عذاب نے، پکڑ لیا عذاب نے.
وہم ظالمون، اور وہ گنہگار تھے. فَقُلُوا، لہذا کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، حلالا حلال، طیباً پاکیزہ. انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ حلال غذا ہے. اگر کبھی دعاؤں کی قبول ہونے میں لگے کہ کچھ رکاوٹ آ رہی ہے تو اپنی غذائیں چیک کریں، اپنی کمائی چیک کریں، اپنا کاروبار اور تجارت پر نظر ثانی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے حرام کھا رہے ہیں اور اولاد کو کھلا رہے ہیں، دعائیں کہاں سے قبول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایما رجل، ہر وہ شخص جس کے پیٹ میں کوئی بھی غذا لقمے کا چلی گئی، فرمایا کہ ایسے جسم کے لیے آگ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پکڑ لیں. اور یہ حلال کھانا، پاک کھانا، اچھی تجارت اور اچھے روزگار، اچھی ملازمت، یہ وہ ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا گیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. بعد میں فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیکی کے عمل کرو. حالانکہ نیکی کا عمل تو زیادہ بہتر لگتا ہے، لیکن ذکر پہلے کیا حلال کھانے کا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں، پہلے ذکر ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو تم کو اللہ نے نوازا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ. پھر فرمایا واشکروا نعمت اللہ، کیونکہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس وقت کرتا ہے جب غذا، تجارت اور ملازمت حلال ہو. اگر لقمہ ہی پیٹ میں حرام کا جا رہا ہو تو کہاں عبادت کے لیے انسان جاگ سکتا ہے، پھر کہاں نمازوں کے لیے آدمی زندہ رہ سکتا ہے. فَقُلُوا، لہذا کھائیے، مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے، نوازا ہے، حلالا حلال، طیباً پاکیزہ. حلال کیا ہے؟ حلال کی تعریف ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کرا. حرام کیا ہے؟ ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا. طیب پاکیزہ کیا ہے؟ جو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا وہ طیب ہے. اور خبیث کیا ہے؟ جو اللہ نے خبیث کو یحرم علیہم الخبائث، اللہ تم پر خبائث، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ تمہارے لیے بھی حرام ہے. اب کوئی سر پھرا اٹھے 14ویں صدی کا اور کہے یار قرآن میں تو اللہ نے صرف 7 چیزیں حرام قرار دی ہیں. اب وہ کہہ تو دیتا ہے کیونکہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کے اندر حرمت علیکم والی آیت کے اندر 7 چیزیں حرام اللہ نے دی. تو یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں تو صرف 4 چیزیں حرام قرار دی. اب معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک آیت پکڑ لو اور بولو گے بس یہ اللہ نے کہہ دیا. بھائی ایسے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا اہل قرآن سے پڑے گا. قرآن کی ایک آیت، جبھی بعض علماء ترجمے والا قرآن عام آدمی کو پڑھنے کا منع کرتے ہیں. عام آدمی کو بغیر استاد کے ترجمے والا قرآن پڑھنے کا منع کرتے ہیں. آپ نے کتنی آیتیں قرآن مجید کی ایسی پڑھ لی کہ جس میں بارہا اللہ نے فرمائے نبی آپ تشریح کر کے لوگوں کو بتائیں، آپ واضح کریں ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ معلم ضروری ہے، استاد ضروری ہے، کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا ضروری ہے. جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، اور 24 سلسلوں سے یہ قرآن مجید ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، اور 25واں سلسلہ آپ کا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ ہے قرآن سیکھنے کا. کوئی ٹی وی پر بندہ بیٹھے اور بولے نا قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کو پتہ کیسے لگا قرآن میں کہا ہے؟ بولے کہ یہ تو عام سی آیت ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ نے یہ 7 چیزیں حرام قرار دی. اور بھائی 7 چیزیں حرام نہیں ہے، تو اگلی آیت میں تو اللہ فرما رہے 4 چیزیں حرام قرار دی. ابھی معلوم ہو ایک آیت پر آپ تکیہ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب حدیث میں تو ایسے آیا ہے، تو ایک ہی حدیث ہے ذخیر حدیث میں. جیسے ہمارے ایک بڑے تبلیغی جماعت کے مشہور و معروف عالم دین، ایک انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ بارشیں زیادہ ہو رہی گھر میں نماز پڑھو، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں گھر میں نمازیں پڑھو. اور حدیث بھی سنا دی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جائے، بارش ہو جائے، تو اس زمانے میں جو مؤذن تھا وہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ کے بعد کہتا تھا الا صلوا فی رحالکم، مسلمانوں گھروں میں نماز پڑھو. بس یہ حدیث سن لی. اگر یہ بات جو مولوی صاحب نے کہی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ایک تو ہوتا ہے اپنی ذات میں کہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ہم آپ سے بہت بڑے گنہگار تو میں خود ہوں، لیکن اپنی ذات میں ہے نا، اپنی ذات سے عمل خراب دوسروں کو نہ بتائیں. یہ غلط شریعت کی تشریح کہ آپ نے ایک حدیث پڑھ لی اور آپ نے کہا کہ بس بارشیں زیادہ ہوں گھر میں نماز پڑھو. اور بھائی بارشیں زیادہ ہو گئی گھر میں نماز پڑھ لو، تو پھر اس دوران سفر کیسے جاتے ہو؟ آپ سفر کرنے کے لیے حاضر ہے، 4 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں فلائٹ کے اندر، کدھر جا رہے ہیں؟ جی پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں. تو کل تک تو آپ کہہ رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ بھائی نمازیں گھر میں پڑھیں، یعنی نمازوں کے لیے بندہ گھر میں نماز پڑھے لیکن پاکستان ٹور پہ جا سکتا ہے. یہ کون سی شریعت ہے یار؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث درست ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الا صلوا فی رحالکم، کہ گھروں میں نماز پڑھ لو. لیکن وہاں کا ماحول بھی تو دیکھو، نہ پکی سڑکیں تھی، نہ مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اور اتنی دور دراز سے صحابہ کس ایمان کے ولولے اور جذبے اور جوش کے ساتھ آیا کرتے تھے. ادھر تو ہر تیسری گلی کے اندر اللہ نے ایک مسجد دی ہے. اب بھی یہ کہنا کہ گھر میں نماز پڑھ لو، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ شریعت سے کھلی کھلی بغاوت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں دارالعلوم کراچی کورنگی انڈسٹریل ایریا والا نیا نیا بنا تھا، تو کہنے لگے بارش بہت زیادہ تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ گنجائش تو ہے، اور گھر سے بھی مسجد بھی تھوڑی دور ہے، تو ایسا کرتا ہوں آج گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں. اور گنجائش بھی ہے، رستے میں کیچڑ بھی بہت ہے. وہ آپ سے آج سمجھ لیں 50 سال پہلے کورنگی کا ایریا کیسا ہوگا، کس طرح مسجد تک جاتے ہوں گے، خوف الگ. تو میں نے کہا کہ بھائی مسجد میں اور لوگ تو آئیں گے. یہ واقعہ انہوں نے علماء کی جماعت کو سنایا تھا، عام بندے کو نہیں، علماء کی جماعت کو. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اور لوگ تو نماز پڑھ لیں گے، اور میں ایسا کرتا ہوں کہ بھائی آج گھر میں پڑھ لیتا ہوں. اور پھر دل میں بات آئی میرے، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ یہی سوچ لے کہ آج میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو بولا میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا نہیں یار، ہم تو علماء ہیں، ہماری تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو رخصتوں پر عمل کرنے کے بجائے عزیمت پر عمل کریں. بولا میں مسجد گیا تو اس دن مسجد میں 2 لوگ نماز پڑھنے والے تھے، ایک میں اور ایک مؤذن صاحب، امام صاحب کی چھٹی ہوئی. یعنی امام مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں نہ جاتا تو اس دن اس مسجد میں جماعت ہوتی نہیں. اور یہ واقعہ علماء کو سنایا کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے. جیسے بادشاہ نے کسی زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہر بندہ، ہر رعایا میں سے ہر ایک اپنے حوض کے اندر آ جائے، اور بادشاہ کے جو فصیل کے اندر ایک حوض ہے اس کے اندر 1 بالٹی دودھ کی ڈالا کرے، اور فجر کی نماز سے پہلے ہر بندہ ڈال کے چلا جائے، ورنہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. رات بھر دودھ کی تیاری کی لوگوں نے، رعایا نے، اور صبح ڈالنے لگے تو ہر بندے کو راستے میں خیال آیا یار یہ سب تو ڈال رہے ہیں، آج ایک دن میں ہی دودھ نہ ڈالوں تو کون سا پتہ چلے گا، اندھیرا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے. پتہ لگا جب دن کی ابتدا ہوئی اور بادشاہ نے حوض میں اندر جا کر دیکھا تو ایک دودھ کی بوند بھی اس میں نہیں تھی، کیونکہ ہر بندے نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر خالی میں ہی نہیں ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کسی نے بھی نہیں ڈالا. لہذا چاہے بارشیں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو، کوشش کریں کہ کسی بھی حوالے سے گھروں میں نمازیں مسجد میں. ٹھیک ہے، اگر کبھی کسی وجہ سے آپ نے گھر میں رخصت گنجائش کے طور پر نماز پڑھ لی تو اس اثر کو یہ مت کہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، الیاذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں. ذخیرہ حدیث اٹھائیے، پورے حدیث کے ذخیرے کی ایک ایک بات کو لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ بھائی حضور کی سنت کیا ہے. ایک حدیث کو لے کر فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. لہذا حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا، حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھائیے جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، واشکروا، اور شکریہ ادا کیجیے نعمت اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم، بلا شبہ اللہ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، المیتۃ، مردار کو،
والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی اور ہر اس چیز کو جس کو حلال کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور آیتوں میں 7 حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک آیت یا 7 آیت سے آپ استدلال نہیں کریں گے۔ آپ نے ٹی وی پر یوٹیوب پر دیکھا غامدی صاحب کہتے ہیں بھائی اللہ نے تو 7 چیزیں کی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی صرف 7 نہیں ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول رکے اس سے باز آ جاؤ۔ جیسے کہتے ہیں نا داڑھی کا حکم قرآن میں کیا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں مجھے تو داڑھی کا حکم قرآن میں کیوں نہیں، کدھر ہے بھائی؟ قرآن میں سورہ حشر کی آیت میں کہ جو تمہیں رسول احکامات دے اس کو لے لو، اور جس چیز نے رسول سے روکا اس سے رک جاؤ۔ جب یہ اللہ کی صاف حکم اور واضح موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات موجود ہے کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کم کرو، تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 1 میتہ، مردار۔ مردار کا مطلب جو طبعی موت یا قدرتی آفت سے خود بخود مر جائے، یعنی وہ مذبوح نہ ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مردار ہے، اور اس کا گوشت ہمارے اوپر کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا گیا والدم، خون۔ خون اس کا فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے، یعنی پینا وغیرہ، اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ انسانی اعضاء کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ایک اصول ہے، یہ شریعت کا متفقہ اصول ہے، تاکہ کل کو کوئی کہے کہ ایری صاحب نے تو بڑی اچھی وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال لینا اور میرا گردہ فلانے کو لگا دینا، میری فلانی چیز اس کو دے دینا، تو حضرت یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، انتہائی برا اور گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ حضرت یہ کیوں؟ یہ تو جب انسان مر گیا اب تو آنکھیں کسی کام کی نہیں رہی، اب تو کسی اور کی لگ جائیں گی، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ بھئی آپ سے کس نے کہا کہ یہ جسم آپ کا ہے؟ جب یہ اصول ہی آپ کو غلط پتا ہے تو اس پر آپ فیصلے بھی تو غلط کر رہے ہو نا۔ یہ جسم آپ کا اپنا ملکیت نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں عاریت، جسے کہتے ہیں عاریت۔ مولوی صاحب نے کوئی چیز دی کسی کو، کہا کہ بھائی یہ رکھ لو، تو وہ رکھنے کے بعد استعمال کر سکتا ہے، لیکن کیا خیال ہے وہ آگے کسی کو بیچ بھی سکتا ہے؟ پیسوں کے اوپر کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، پھر کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ چیز آپ کو مالک تھوڑا ہی بنایا ہے، آپ کو تو استعمال کے لیے دی ہے۔ یہ جسم اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس میں کام نہیں کر سکتے۔ گردہ نکال کے فلانے کو دے دیا، خون اس کو دے دو، فلانا اس کو دے دو، یہ سب چیزیں حرام۔ ہاں، خون جس طریقے سے عورت کا دودھ اگر ضرورت پڑنے پر طبیب کہے، جیسے ایک زمانے کے اندر آنکھوں کے مرض کے لیے عورت کے دودھ کو آنکھ میں ٹپکایا جاتا تھا، اس وجہ کی وجہ سے چونکہ خون کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ انسانی جسم سے نکل جاتا ہے، نہ اس میں چیر پھاڑ ہے، جس میں ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی چیر پھاڑ نہیں کرنی پڑتی، تو خون کی خرید و فروخت تو پھر بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن خون نکالنا، خون کسی کے جسم میں ڈالنا، یہ 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط کہ سامنے والے کو ایسی ضرورت ہو کہ اگر یہ چیز نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا، اور دوسری شرط آپ کے نکلوانے کا مقصد آپ کے جسم کی زینت اور نفع مقصود نہ ہو۔ تو اس 2 شرط کے ساتھ خون دینا اور خون لینا جائز ہے۔ خرید و فروخت تو پھر بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت پھر بھی جائز نہیں ہے۔ خون آپ کسی مریض کو دیں، ان 2 شرائط کے ساتھ تو جائز ہے۔ بولے صاحب خون نکال سکتے ہیں، بھائی کس لیے نکالنا ہے؟ وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جسم وغیرہ سے ایسی چیزیں فاسد مادہ نکل جاتا ہے کسی مسلمان کی، بالکل جائز ہے، حرام۔ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کی جان بچ جائے، اور آپ کا دینے کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو زینت اور نفع اٹھانا اپنے جسم کی خوبصورتی مقصود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر آپ خون کسی کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی خرید و فروخت، گردہ نکال کر اپنا بیچنا، اپنی پستی کسی کو دینا، عطیہ کرنا، چاہے زندگی میں ہو یا چاہے مرنے کے بعد وہ دینا جائز
نہیں ہے. اور یہ آیت ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا. حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا پینا حرام ہے اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت اور ہر وہ عضو جو انسان کو اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے اس کی خرید و فروخت اور استعمال اور کسی دوسرے کو آگے دینا یہ بھی حرام ہے. تیسری چیز سور کا گوشت، عام سی بات ہے، یہ بھی حرام ہے. اور چوتھی چیز فرمایا وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی پر ذبح کیا ہو. جیسے فی زماننا محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں کثرت سے نیازیں آتی ہیں. جہالت اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگ ان سے بعض اوقات پوچھ لیں تو وہ اللہ کے نبی کی محبت میں کٹوائے. حرام، ما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کوئی نبی کا نام نہیں، کسی غوث کا نام نہیں، کسی جیلانی شیلانی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں، اللہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا بس. لہذا یہ فی زمانے نہ ربیع الاول میں اور محرم کے مہینے میں نیازیں عموماً جہالت کی وجہ سے ان کے نہ ذبح کرنے والے صحیح ہیں اور جو لوگ ہیں لہذا بالکل احتیاط کی جائے گھر کے اندر لیا نہ جائے. خدا نہ خاص کر آپ کا پڑوسی ہے نہ لیا تو یا تو ضرر پہنچنا مقصود ہے یا آئندہ کے لیے تعلقات کی خرابی مقصود ہے. تو اس کے اندر بھی ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے فتویٰ. تقویٰ یہ ہے کہ اس کو بولو یار ہم اس قسم کی چیزیں نہیں کھاتے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، معاف کر دو. اور اگر 3-4 دن بعد جا کے کسی باتوں میں اس کو آپ نے راضی کر لیا، رضامندی بھی ہو گئی اور آپ نے چیز بھی نہ لی، آپ کی دعوت و تبلیغ بھی ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ کہ فتویٰ لے لیا، اب آپ کو یقین ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، جسے عموماً موسم ربیع الاول کا اور محرم کا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر یقین ہے کہ پڑوسی ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کاٹتا اللہ کے نام پر ہی ہے، ہاں ثواب وغیرہ اللہ کے نبی کو پہنچا دیتا ہے تو کھانا جائز ہے. لیکن آج کے زمانے میں کون بندہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے، منافقت اتنی زیادہ ہے. تو پھر اس لیے یقین جب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ یہ گھروں میں جو زنانہ خواتین آتی ہیں صفائی کے لیے یا جو بار مرد حضرات صفائی وغیرہ کرنے والے، یہ کسی غریب کو مالک بنا کر وہ کھانا دے دیا جائے، خود کھایا نہ جائے. انما حرم علیکم، بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام قرار دیا، المیتۃ مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر اس چیز کو جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو. فمن استر، جس کو مجبور کیا جائے، غیر باغ، اس حالت میں کہ وہ زور کرنے والا نہ ہو، یعنی انتہائی بھوک کا مارا ہو، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا قتل اس کی بھوک کا قتل ہے. جب بھوک لگتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا حلال ہے کہ حرام ہے. فقر کے اندر جب یہ حدیث شریف میں فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بعض اوقات انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر اگر ایسی مجبوری ہے کہ نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو اس صورت کے اندر یہ 4 چیزیں بھی کھانے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے. ساتھ ہی ایک شرط لگائی غیر باغن، کہ زور کرنے والا نہ ہو. یعنی پتہ لگا کہ بھائی کھانے کی تو اس کو اتنا کھا سکتا تھا سور کا گوشت کہ اس کی زندگی کے اندر چلن پھرن زندہ ہو جاتی، لیکن حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے ران کا پیس مل گیا، میں تو پورا ہی کھاؤں گا. حرام. اتنا کھانا کہ غیر باغن، حدود سے آگے نہ بڑھے، زور کرنے والا نہ ہو. ولا عادن، عادن کا مطلب زیادتی کرنے والا نہ. مفسرین نے فرمایا طالب لذت نہیں ہے، کھا کر بولے یار بڑا زبردست قسم کا گوشت ہے یار، یہ آپ لذت کے لیے کھا رہے ہیں، پھر جائز نہیں ہے. ہاں لذت کے علاوہ کھایا اور اتنا کھایا جتنی ضرورت تھی کہ انسان کھڑا ہو جائے. اس حدیث شریف میں آیا ہے، یہ حدیثیں ایسی ہیں، آپ معرف الحدیث میں بھی پڑھیں گے یہ حدیث، کہ انسان جب یہ حدیثیں پڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے گناہوں کے دلدل کے اندر ہیں. کتنے حضرات عمل کرنے والے ہوں گے بھی چھپے رستوں، لیکن یہ تو ایسی حدیث ہے کہ ان پر عمل کرنا تو اب دشوار ہی ہو گیا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے تو چند لقمے کھانے کے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی کر دیں. سوچے ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں. حضور فرما رہے ابن آدم کے لیے تو اتنے لقمے کافی ہیں کہ بس وہ اس کی
کمر سیدھی کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ 40 دن تک گھر کے اندر پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، تو پتہ لگتا ہے ایسے ہی مجاہدے نہیں بن گئے، ایسے یہ لوگ اتنی بڑی ہستی نہیں بن گئے. اور پھر آخر کے اندر حضور نے کچھ گنجائش نکالی کہ چلو اگر اتنا نہ کر سکو نا فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، پھر بھی لگے کہ نہیں یار یہ تو بہت کم ہو جائے گا اتنے رقمے کہ آدمی کی پیٹ سیدھی کر دے، تو ایسا کرو فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، پیٹ کے 3 حصے کر دو، 1/3 کھانا، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، 1/3 پینا، وَثُلُثٌ لِتَنَفُّسِ، اور 1/3 اتنا کہ سانس لے سکے. اور الامان والحفیظ، انسان کھانا کھاتے ہوئے ایسا کھانا کھاتا ہے نہ کھانے کے اندر اس میں نہ پانی کی جگہ ہوتی نہ سانس کی جگہ ہوتی. آپ حضرات تو اللہ کے ولی، ہمارا تو ایسا حال ہے کہ حلق کے اوپر تک کھاتے ہیں. اور پھر ہمارے کو ایسی دلیلیں بھی مل جاتی ہیں. حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب آج کل کے زمانے میں کسی سے آدمی کہے کہ کھانا کم کھاؤ اور عبادت زیادہ کرو، تو نہ اس کا کھانا تو کم ہو جائے گا لیکن عبادت پھر بھی زیادہ نہیں ہوگی. تو ہم بولتے ہیں زیادہ کھاؤ اور زیادہ عبادت کرو، زیادہ کھاؤ اور زیادہ عبادت. لیکن اصل سنت یہی ہے. اور مجاہدوں کے اندر جو 4 چیزیں ہیں، قلت کلام، کم بولنا، قلت طعام، کم کھانا، قلت منام، کم سونا، اور مجاہدے میں 4تھی چیز قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کم سے کم لگانا. یہ صوفیہ کے مجاہدے کی 4 شرائط ہیں، اور چاروں کے اندر دلالت ہے کم 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 اور کم. لہذا اتنا نہ کھائے کہ خنزیر کا گوشت کہ کھاتے میں لذت ہو اور زیادہ سے زیادہ کھائے. اگر اس سے کم کم کھایا اور ایسی حالت تھی کہ مر جاتا اگر نہ کھاتا، تو پھر اللہ فرما رہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بلا شبہ آپ کا رب اس کو معاف کر دینے والا، رحم کر دینے والا ہے.